سے ایک بیان چل رہا ہے کہ انسان جب اچھے کام کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے 3 بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ایک رکاوٹ ہے شیطان، ایک رکاوٹ ہے آپ کا اپنا نفس، آپ کی چاہتیں، اور ایک رکاوٹ ہے کلچر، ماحول۔ تو آج بھی اسی کو لے کے چلوں گا میں۔ دماغ میں چیزیں آتی رہتی ہیں، بات سے بات نکلتی رہتی ہے۔ ابھی جب میں ممبر پہ بیان کے لیے بیٹھا ہوں، ایک بات مسلسل دماغ میں آ رہی تھی آپ لوگوں کو دیکھ کے، کہ آپ اتنے سارے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں، اس امید پہ آتے ہیں کہ ہم یہاں آئیں گے یا کسی بھی عالم کا بیان سنیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اسی نیت سے آتے ہیں۔ پیسے تو ملتے نہیں، ظاہر ہے، کوئی کھانا بھی نہیں ملتا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے اور تو کوئی نیت ہو نہیں سکتی۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اچھے عمل کا پتہ چلے گا اور اچھے عمل کی موٹیویشن ملے گی۔ غلط نیت ہوتی تو نہ آتے، ایسا ہی لگتا ہے۔ فار ایگزامپل میں یہاں اللہ نہ کرے چرس لے کے بیٹھ جاؤں کہ آج جمعے میں میں چرس بانٹوں گا، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں آتا۔ چرس کے لیے تو وہ ہے، چرسیوں کے پاس جاؤ، آپ برساتی نالوں میں جاؤ، تو چرچ تو ایسی جگہوں پہ ملے گی نا آپ کو۔ مسجد میں ہم بھائی اچھی بات سننے کے لیے آتے ہیں، تبھی نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، ٹوپی پہن کے، پورے ہفتے میں ایک ہی دفعہ تو ٹوپی پہنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہمیں کیا سننے کو ملے گا؟ یہ اچھی بات۔ لوگ اپنے آپ کو واعظ کے حوالے کرتے ہیں، خطیب کے حوالے کرتے ہیں، عالم کے حوالے کرتے ہیں، مذہبی اسکالر کے حوالے کرتے ہیں کہ جی آپ کہیے، ہم سننا چاہتے ہیں۔ یہاں بھی ایک بات سمجھو کہ اس اچھے عمل میں شیطان کیا کرتا ہے؟ رکاوٹ ڈالتا ہے، بڑی گڑبڑ کرتا ہے شیطان۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ پہلے تو آپ کو جانے نہیں دے گا، آپ جائیں گے نا۔ شیطان یہ کرتا ہے، واعظ کے ساتھ بھی شیطان گڑبڑ کرتا ہے کہ لوگوں کو ایسی چیز میں ڈالو جو تمہیں آتی ہے، جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بات نہ کرو، وہ بات کرو جو تمہیں معلوم ہے، چاہے لوگوں کو اس کی ضرورت بولو نہ بھی ہو۔ یہ واعظ کے ساتھ شیطان کرتا ہے کہ غلط چیز کو کیا کر دیتا ہے؟ مزین۔ ابھی میں اس کو مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آج کل اسکالرز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور سامعین کو شیطان یہ پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ جس کی بات سننے میں لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو مزے کو دیکھو، نالج کو دیکھو کہ نالج بڑھ رہی ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ نہیں ہے بات سمجھ میں؟ دین کی وہ نالج جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ نالج آپ کی پریکٹیکل لائف کو تباہ کر رہی ہے۔ لوگ اس پہ بھی واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، واہ واہ کیا نالج ہے والا آدمی ہے یار، کیا نالج ہے، کیا مجمع لگایا ہے۔ تمہیں کیا فائدہ ہوا اس سے؟ جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہ ہونا کہ میں نے جانا کہاں ہے، وہ
اس کو ہم آسان زبان میں یہ کہتے ہیں، جس کا خود اپنا کوئی ویژن نہیں ہوتا وہ ہمیشہ دوسرے کے ویژن کا حصہ بنتا ہے۔ آپ اگر کسی اسکالر کو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا کسی واعظ میں جا کے سن رہے ہیں اور آپ کا ایک ہدف نہیں ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں، تو آپ اس اسکالر کا کے ویژن کا حصہ بن جائیں گے، اور عین ممکن ہے اس اسکالر کا ہدف اچھا، جملہ ہی نہیں مکمل کرتے، اس اسکالر کا ہدف اچھا نہ ہو، سمجھ رہے ہو، اس کا اپنا ہدف کوئی خراب ہو۔ یہ ممکن ہے کہ اس کا اپنا ہدف ٹھیک نہ ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں مذہبی اسکالر کا بھی ہدف ٹھیک نہیں ہے تو پھر کس کا ہوگا؟ تو بھائی دیر آر ویریس ٹائپس آف اسکالرس۔ انگلش کا ہمیں کچھ تو فائدہ ہوا ہے اسکول میں پڑھنے کا۔ اسکالرس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بعض لیبل دین کا ہوتا ہے لیکن مقصد اپنا چورن بیچنا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ چورن بیچنا۔ یہی ہو رہا ہے کہ عوام یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کچھ اسکالرس کو سن رہی ہے، عوام میں یہ ہوش نہیں ہے کہ ہم اس اسکالر کے پاس آئے کیوں تھے اور یہ ہمیں لے کے جا کس طرف رہا ہے، یہ کدھر لے کے جا رہا ہے ہمیں، تو ہمیں کہیں اور لے کے جا رہا ہے۔ میرا جب لوگوں سے تعلق ہوا نا، ظاہر ہے بہت ہر طرح کے لوگ مارکیٹ میں آئے، ان میں کچھ مخلص بھی، کچھ ایسے تھے جو ہم سے تعلق کر کے اپنا چورن بیچنا چاہتے تھے۔ بہت مارکیٹ میں جب آدمی لوگوں سے ملتا ہے تو مارکیٹ تو پتہ ہے آپ کو، مارکیٹ ہے وہ، تو عجیب عجیب چیزوں سے واسطہ پڑا نا ہمیں، عجیب عجیب چیزیں۔ بعض لوگ آئے عقیدت اور محبت میں ہاتھ چوم رہے ہیں، ہم یہ سمجھے کہ ان کو ہم سے بہت زیادہ محبت ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکوا رہے ہیں، کیمرے کے پیچھے ان کا چورن رکھا ہوا ہے۔ اب میں پوری چیز کا نام نہیں لوں گا، وہ بندہ سمجھ جائے گا یہ تو میں نے کیا تھا، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں پوری نہیں بتاؤں گا کیا تھا۔ ہم شفقت کا ہاتھ رکھ رہے ہیں سر پہ، ہم محبت دے رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ سیلفی لے رہے ہیں، پیچھے چورن رکھا ہوا ہے، صحیح ہے نا۔ چورن کا کوئی بھی نام دے دو، اوریجنل تھا چورن نہیں، کوئی پروڈکٹ تھی کوئی پروڈکٹ، اس کو نام دے دو کہ ہاشمی چورن۔ اب ہاشمی والوں کو نا آپ ملامت کریں، میں فرضی نام دے رہا ہوں، پتہ نہیں ہاشمی چورن ہے بھی، ہاشمی سرما لگا لو، وہ ڈبہ کیا ہو رہا ہے، وہ پبلسٹی ہو رہی ہے اس کی۔ کچھ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ ایسا کریں، فلاں کا انٹرویو لیں اور ان کو لانے لے جانے میں جو خرچہ ہوگا ہم کریں گے، ہم بڑے خوش، یار اتنے نیک لوگ دنیا میں ہیں، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، بالکل بھی نہیں آنے والی، اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں۔ یار پتہ چلا کہ یہ پیچھے پورا کیا چل رہا ہے، گیم چل رہا ہے۔ پاکستانی قوم یار، اس کی قابلیت کو داد دو آپ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہم چورن بکوا رہے ہیں، اپنی پبلسٹی کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جب بھائی آپ نے اگر چورن بیچنا ہے تو بتا کے بیچو نا، بھائی مفتی صاحب میں جو آپ کی عقیدت میں ہاتھ چوم رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے آپ کے ہاتھوں سے بدبو آتی ہے، بالکل دل نہیں چاہ رہا چومنے کا، مجبوری ہے، کمپنی بنائی ہے، اسے لانچ کیا ہے، تو آپ کے ویورشپ بہت ہے تو چلیں یار، یہ کہہ دو، ان کو پتہ ہے یہ کہے گا تو ہم کریں گے نہیں ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم تو عقیدت محبت میں سیلفیاں اور یہ سب چیزیں، لیکن در حقیقت ہم کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہمیں نہیں پتہ، ہم سمجھ رہے ہیں محبت ہے عقیدت ہے، لیکن ہم کیا بن رہے ہیں، کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے اسکالرز کسی دوسرے کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے، ایسے ہی دوسرے بھی اسکالر کے ویژن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا،
اسکالر کا بھی بعض دفعہ اپنا کوئی ویژن ہوتا ہے, سمجھتے ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہو وہ دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ اس کا بھی اپنا ہو سکتا ہے کوئی ویژن ہو. اس کا ویژن کسی خاص فرقے کو پروموٹ کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن ایک نیا فرقہ بنانا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن خود کو معاشرے میں پروموٹ کرنا, مشہور کرنا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا ویژن دولت کمانا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب ہمارے پاس کوئی لیبارٹری نہیں ہے, یہ لیبارٹری لفظ نہیں ہے, لفظ یہ کچھ اور ہے, لیکن اردو میں لیبارٹری چلتا ہے. جیسے اردو میں پیٹرول کو پیٹرول بولتے ہیں تو چلتا ہے نا, کیونکہ لوگ پھر کہہ رہے تھے یار یہ لیبارٹری دیکھو پتہ نہیں کہاں سے سیکھے. پاکستان میں لیبارٹری ہی چل رہا ہے. ویسے اس کی پروننسیشن کچھ اور ہے. کچھ لفظ اردو میں جب آتے ہیں نا تو اردو اپنے حساب سے کانٹ چھانٹ کر کے اس کو, ہر زبان کی عادت ہے. ہاں اگر وہ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کی پروننسیشن آپ کو بگاڑنے کی اجازت نہیں. لیکن کوئی لفظ اردو کا حصہ بن گیا ہے تو پھر جیسا ہے ویسا ہی چلاؤ مارکیٹ میں اس کو, سمجھتے ہو؟ تو بعض دفعہ خوب سمجھو, آپ جیسے کوئی اسکالر کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میرے ساتھ ہوا کیا ہے, کون سی کمپنی نے اپنا چورن بیچا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوا, زیادہ گہرائی میں جاؤں گا اصل میں, جب تک پوری واقعہ نہیں بتاؤں گا مزہ نہیں آئے گا. ہوا کیا ہے, ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ, کیا کیا ہوا ہے, بس چھوڑو یار, وہ سمجھ جائیں گے نا جنہوں کو کہیں گے یار یہ تو بالکل ہی, تو ڈبے ہم چھوڑو یار, اصل میں وہ بندہ سمجھ جائے گا. وہ کیا کہ پہلے بہت کم ذلیل کیا جو اب ویڈیو پہ بھی ہمیں ذلیل کر رہے ہو, تو بس چھوڑو رہنے, بس چورن بکتا ہے. بعض تو ہمارے اپنے دوست ہیں, ان کے پاس تو ہم خود چلے جاتے ہیں محبت میں, چلو یار کوئی بات نہیں. لیکن اسکالرز دوسرے کے ویژن کا حصہ بنتے ہیں تو خوب سمجھ لو, اسی طرح عوام بھی اسکالرز کے ویژن کا حصہ بنتی ہے. تو عوام کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہم سن رہے ہیں, چاہے فیس بک ہو, چاہے جمعے کی تقریر ہو, چاہے ممبر ہو, چاہے وہ یوٹیوب ہو یا ٹیلی ویژن ہو, ایسا تو نہیں ہے ہم اس کو سن کے کسی اور طرف نکل رہے ہیں, اس کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں. اب یہ پتہ کیسے چلے گا, کیا خیال ہے, پتہ کیسے چلے گا کہ ہم اس اسکالر کے ویژن کا حصہ بن رہے ہیں یا ہم اپنے ویژن کی طرف جا رہے ہیں اس اسکالر کو سن کے؟ یہ پتہ کیسے چلے گا؟ پہلی بات, آپ کو اپنا ویژن متعین کرنا پڑے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے میری منزل ہے کیا. میں کسی مذہبی اسکالر کو کیوں سنتا ہوں, میں کسی موٹیویشنل اسپیکر کو کیوں سنتا ہوں, میرا ہدف کیا ہے. آپ کو اپنا ہدف ہی نہیں پتا ہوگا تو یہ طے کیسے کرو گے کہ یہ اسکالر مجھے میرے ہدف کی طرف لے کر جا رہا ہے یا اپنے ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ارے بھائی آپ نے کیا کیا, کہیں رشتہ چاہیے تھا, آپ کو کیا چاہیے تھا, بلکہ آپ کو نہیں کسی بندے کو رشتہ چاہیے تھا کہیں, اس نے لڑکی والوں کے پاس آپ کو بھیجنا تھا سفارشی بنا کے, اس کو پتا ہے آپ جاؤ گے نہیں ہیں بھائی, آپ اس کے کام آؤ گے نہیں. اس نے آپ کو لارے رپے کرا دیے کہ یار ایک جگہ بہت زبردست ہے اور زبردست رشتہ ہے, آپ چلے جاؤ. اس کو پتا ہے کہ وہ اس کو دیں گے نہیں, لیکن اس بہانے ہماری کیا ہو جائے گی, وہاں انٹری ہو جائے گی. تو وہ بھیج آپ کو رہا ہے, کرنا خود چاہتا ہے نا وہ, اس کو پتا ہے. یہ ایک ہمارے دوست نے کہیں پیغام بھیجا, نکاح کا ریجیکٹ ہو گیا. جب ریجیکٹ ہو گیا نا تو اس کے دوست کو پتا چلا, جن کی عمر 55-60 سال کی تھی. اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار میرا رشتہ کیا ہو گیا, ریجیکٹ. تو دوست نے کہا کہ میں بھیجتا ہوں اپنا رشتہ, میں 55 سال کا ہوں, میں بھیجتا ہوں. فوراً انکار ہوگا, لیکن تمہیں ہاں کر دیں گے کہ یار یہ عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں, اس سے تو وہ بہت اچھا تھا. کیا خیال ہے؟ طریقہ بتایا آپ لوگ کو.
تو اب یہ دیکھو دوست جو 55 سال کا تھا یہ جا تو رہا تھا یہ شو کرنے کے لیے کہ میں اپنے رشتے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن حقیقت میں کس کے ویژن کو پورا کر رہا ہے یہ دوست. اس کو پتا ہے وہاں جو ریجیکٹ ہو گیا نا، جب میں جاؤں گا تو وہ کہیں گے یار دیکھو ہماری بچی کے لیے کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ والی چیز بہتر تھی. تو یہ دنیا میں گیم ہو رہے ہوتے ہیں بہت سارے. کیسا گیم بتایا آپ کو میں نے؟ یہ بہت سارے گیم دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں. جب آپ کسی اسکالر کو سننے کے لیے آئیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف کیا ہے. اگر آپ نے ہدف متعین نہیں کیا، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یوٹیوبرز اور فیس بکیے یہ اسکالرز آپ کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہ آپ کو اپنے ہدف کا حصہ بنا دیں گے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا ہدف ہے کیا.